دیکھیے ایک بات کو نوٹ کر لیں اور میں اس چیز کو کسی غلط فہمی کے شکار ہوں گے، ایک قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا ہے، کبھی نہیں آنے والا ہے۔ قیامت کیا ہے، قیامت کب ہوگی، ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات عام طور سے پوچھے جاتے ہیں، اور اسلام نے یا اسلام میں قرآن نے اس بات کو بالکل اسپشٹ کیا ہے، واضح کیا ہے کہ قیامت تو آ کر رہے گی۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی ہوا کرتے تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قیامت کو کالپنک سمجھتے ہیں کہ یہ گڑھی ہوئی بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو لوگ آج اس کو کالپنک سمجھتے ہیں وہ لوگ سائنس کو پریفر کرتے ہیں، مطلب ہر بات کو سائنس کی درشٹی سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ اسلام کے اس اہم کانسیپٹ کو ایک مرتبہ سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ جو لوگ سچے دل سے اس بڑی سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ لوگ ٹھیک طرح سے غور و فکر کر سکے، سوچ وچار کر سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام ایسٹرو فزسسٹ یہ مانتے ہیں کہ یہ یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک پرٹیکولر انسٹنٹ پر اسے کریٹ کیا گیا ہے، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، جس سے یہ اسپیس اور ٹائم ایگزسٹنس میں آیا ہے، اور اس پر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ قرآن مجید میں اس کا کیا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اس بات کو بھی ڈسکور کر لیا گیا ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ سائنس ہے کہ یہ اسپیس ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، جس کا ذکر قرآن کی سورہ زاریات میں ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اس آسمان کو، اس اسپیس کو اپنی قوت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جب قیامت کی بات کی ہے اور اس کے فزیکل فینومینا کے بارے میں بتایا ہے تو وہاں فرمایا گیا یوم تشقق السماء، جس دن کے آسمان پھٹ جائے گا۔ عربک لینگویج میں شق کہتے ہیں اسپلٹ کرنے کو یا رپ کرنے کو، یا اسینڈر کا ورڈ آپ کو انگلش کے ٹرانسلیشنز میں ملے گا۔ اسی طرح سے آج ہر ایسٹرو فزسسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ یونیورس ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کا بھی اینڈ ہونا ہے، اس کا انت ہونا ہے۔ اور اس وشے میں 3 مین پریڈکشنز ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے دا بگ فریز، یا اس کو دا بگ چل بھی کہتے ہیں، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ یونیورس کا ایکسپینشن ایسے ہی کنٹینیو رہے گا اور ایک ایسا سمے آئے گا جب ساری گیلیکسیز ہم سے دور ہو جائیں گی اور یہ اسکائی بالکل ڈارک ہو جائے گا۔ لیکن اس پریڈکشن کو بہت کم ایکسیپٹنس ملا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا پریڈکشن ہے دا بگ کرنچ، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ یونیورس کا ایکسپینشن ایک سمے پر ریورس ہو جائے گا اور یہ پورا اسپیس ٹائم کولیپس کر کے دوبارہ سے سنگولیرٹی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کو بھی کوئی خاص ایکسیپٹنس نہیں ملی، اس لیے کہ یونیورس کے ایکسپینشن کے ریورس ہونے کی کوئی ایسی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح سے جو تھرڈ اور سب سے مین پریڈکشن ہے وہ ہے دا بگ رپ، RIP، اور اس کو سب سے زیادہ ایکسیپٹنس بھی ملی ہے۔ اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ یونیورس کا جو ایکسپینشن ہے ایک ایسا سمے آئے گا کہ یہ پورا اسپیس ٹائم کا یہ فیبرک بریک کر جائے گا، رپ کر جائے گا، مطلب پھٹ جائے گا۔ Is the acceleration itself accelerating? If it is, then dark energy will rip apart the universe. Because it's expanding so rapidly that first of all the galaxies begin to move apart rapidly, and then eventually the fabric of space-time itself will split. That's the idea. Everything in the universe would individually be torn apart by the expansion of space. The very fabric that holds everything together could be ripped apart. This idea is called the Big Rip. اس یونیورس کے اسپیس میں 70% ڈارک انرجی ہے، جس کی وجہ سے یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ 1998 میں یہ بات ڈسکور کی گئی تھی کہ اس یونیورس کا ایکسپینشن لینئر نہیں ہے بلکہ ایکسیلریٹنگ ہے، مطلب یہ کہ ٹائم کے ساتھ اس کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کاسمولوجسٹ اس دا بگ رپ کو زیادہ ممکن سمجھتے ہیں۔
My personal thoughts are that perhaps we will continue with this exponential expansion and perhaps go into a big rip mode. And at that point, all intelligent life in the universe will die. अब फिर एक बार देखिए कुरान की तरफ। तो ये बात कुरान में एक बार नहीं बल्कि रिपीटेडली फरमाई गई है। जैसे कि सूरह रहमान में कहा गया फ़इज़न शक़्क़तिस समा, या सूरह फुरक़ान में है यौम तशक़्क़क़ुस समा। इसी तरह से एक जगह कहा गया वन शक़्क़तिस समा, और उस चैप्टर नंबर 82 का तो नाम ही है इंशिक़ाक़, द स्प्लिटिंग ओपन, जिसकी पहली आयत है इज़ा समाउन शक़्क़त, व्हेन द स्काई विल बर्स्ट असंडर। और यही बात दूसरे लफ्जों में भी फरमाई गई है, जैसे कि चैप्टर नंबर 82 में इज़्ज़त समाउन फतरत, या सूरह मुज़म्मिल में कहा गया अस्समाउ मुनफतिरुम बिह। इस सब का एक ही मतलब है। इन तमाम आयात में आप ये देखेंगे कि समा के साथ शक का लफ्ज या फतर का लफ्ज आया है, जिसका मतलब होता है स्प्लिट करना, असेंडर करना। लिहाजा ये देखा जा सकता है कि जिस बात को कुरान ने बहुत तकरार के साथ कहा है, आज दुनिया के साइंसदानों को उसका पूरा इम्कान नजर आने लगा है, बल्कि उसका प्रोसेस भी वही बताया जा रहा है और वर्ड तक वही यूज किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल अल्लाह की किताब कुरान करीम ने किया है। To rip space apart. A big rip.